جس وقت ہم نماز پر غور کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے جو آیت مبارکہ عنوان کے لیے پڑھی ہے، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 اور 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، حبیب پیارے تلاوت کرو ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من الکتاب کتاب، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء بے حیائیوں سے، والمنکر اور برائیوں سے تنہا روکتی ہے، بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار کا فرمایا ہوا تو غلط نہیں ہو سکتا، جو اس نے فرمایا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ علم بالوحی ہے، انسان کا اپنا بنایا ہوا علم نہیں ہے۔ جو اس نے فرمایا وہ حق ہے، درست ہے، اور آغاز میں اسی لیے لا ریب فیہ فرما کے کہا کہ اس میں شک کوئی نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں، لیکن ان کی نماز کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بے حیائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر فحشاء بے حیائی بھی ہوتی، المنکر اور برائی بھی ہوتی۔ تو پھر یہ کس حد تک درست ہے کہ نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے؟ عام طور پر یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ آیا نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے یا نہیں؟ حالانکہ یہ سوال نہیں بنتا۔ اس آیت کی روشنی میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز ہے تو پھر تو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور جو شخص نماز پڑھ کے بھی بے حیائیوں اور برائیوں سے نہیں رکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ بے حیائیوں سے روکتی ہے یا نہیں، یہ تو طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ روکتی ہے، منع کرتی ہے، بے حیائیوں سے بھی روکتی اور برائیوں سے بھی روکتی۔ یہ تو سوال ہی نہ رہا۔ بات یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ روکتی ہے، جو نماز ہے وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور جس کی نماز نے اس کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں۔ اگر اس کی نماز ہوتی اور اس نے سمجھ کے پڑھی ہوتی، نماز کے پورے تقاضوں کے ساتھ پڑھی ہوتی، تو پھر وہ ضرور بے حیائیوں اور برائیوں سے رک جاتا۔